بچپن کے نامہ ہونے والا ہے، تو بات بچا لے، جب تو جلال تو آئی بلا تو چال تو یہی تو کہو گے نا. مگر حضرت جابر نے تنہا رسول کی دعوت دی، دروازے پہ کموتے سے 1000 صحابہ، مگر حضرت جابر گھبرائے نہیں، چہرے پہ وہی رونق، وہی بشاشت، وہی تازگی. اے جابر، تنہا رسول کی دعوت تھی، مگر آپ کے دروازے پر کموتے سے 1000 صحابہ، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے، چہرے پہ وہی تازگی ہے، وہی بشاشت ہے، وہی رونق ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ہاں میں نے تنہا اللہ کے نبی کی دعوت دی تھی، مگر دروازے پہ 1000 صحابہ کو دیکھ کے پھر بھی نہ گھبرایا، اس لیے میرا ایمان ہے جو اتنے کو لایا ہے وہ اتنے کا انتظام وہی کرنے والا ہے. اندر تصدیق لائے. اے جابر، چھوٹے کی ہانڈی کہاں؟ یہ آٹا کہاں؟ یہ بکری کا ایک بچہ ذبح ہوا تھا، 1 کلو جو کا آٹا تھا، بس اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہانڈی لاؤ، آٹا لاؤ. آٹا سامنے ہے، کہو سبحان اللہ. چھوٹے کی ہانڈی سامنے ہے. اللہ کے نبی نے اپنا لوابے ذہن ڈال دیا، آٹے میں ڈال دیا، گوشت کی ہانڈی میں ڈال دیا، اب سامنے ہے نا، ہاتھ شریف اٹھا دیا. پورا مجمع کہے سبحان اللہ. سامنے ہانڈی اور سامنے آٹا، دست مصطفیٰ سامنے اٹھے ہوئے، سامنے اٹھے ہوئے ہیں. حضرات، نبی شرک کو مٹانے آتا، نبی شرک شکن ہوتا ہے. اور یہاں دیکھو، آٹا بھی سامنے، ہانڈی بھی سامنے، دست رحمت اٹھے ہیں، لبے مبارک ہل رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہوش شریف ہل رہے ہیں، اور سامنے آٹا اور گوشت کی ہانڈی. حضرات اب غور کریں گے، سامنے ہوئے، صحابی نہیں گھبرائے، صحابی گھبرائے نہیں، مگر آج کا وہابی گھبرا رہا. سامنے ہاتھ اٹھا دیا. ہم اپنے گھر پر 2 روٹی اور پیالے میں ہم رکھتے ہیں تھوڑا سالن، اور جب ہاتھ اٹھاتے تو یہ وہابڑا کہتا ہے شیراز، تبلیغی کہتا ہے شیراز، دیوبندی کہتا ہے شیراز. یہی تو بولتا نا کہ یہ شیراز. اور حضرت جابر کے گھر میں جب نبی نے ہاتھ اٹھایا تو پیالی نہیں تھی، پیالی کی اماں، پوری ہانڈی. اور سنیوں نے جب یہ حدیث پڑھا، فیصلہ کر لیا، بب آگے تو ہو اعلان کر دیا، یا رسول اللہ، حضرت جابر کے گھر میں جو ہم نے آپ کی عطا کو دیکھا ہے وہ عطا بھولنے کے نہیں، ہمیشہ ہم عطا کرتے ہی رہیں گے. اس لیے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور یہ چڑھتا ہے ہم چڑھتے ہیں. یہ چڑھتا ہے متبدل نہیں کر سکتے. اس لیے نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، کبھی نہیں بہکنے والے ہیں. اب آگے بڑھو. وہ شخص نبی کے قدموں پہ گرا نا، سامنے کعبہ کے طواف کے وقت جب نبی کے قدموں پہ گرا، قدم کا بوسہ لیا، تو نبی کو کہنا چاہیے تھا نا بوسہ لینا جائز نہیں، یہ شرک ہے. ارے جس چیز کو نبی نے شرک نہیں کہا، یہ تبلیغی بولتا ہے شرک. اس کا مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں شرک کو ہم سمجھے، معاذ اللہ نبی نہیں سمجھے. ہے نا؟ آپ سنو حضرات غور سے. جب سر اٹھایا ہے نا، چومنے پر کیا بولوں کسی اور موقع پر، جب سر اٹھایا نا تو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. جب ایمان نہیں لایا تھا
تو محمد محمد کہہ رہا تھا، اور جب ایمان نہیں لایا تھا تو محمد محمد کہہ رہا تھا، اور جب ایمان لایا تو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، یا حبیب اللہ کہہ رہا ہے، یا نبی اللہ کہہ رہا ہے۔ یہی سے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ ارے جو بھی ایمان ہوتا ہے وہ یا سے چڑھتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، یا نبی اللہ کہتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، بس سمجھ جاؤ جو یا نبی سلام علیکہ سے چڑھتا ہے، سمجھ جانا وہ بھی ایمان۔ کیا بات ہے، کیا بات، جو نبی کے نام کے ساتھ یا لگاتا ہے، سمجھ جانا یہی تو ایمان والا ہے، یہی تو ایمان والا ہے۔ اب غور کریے، اب اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، کھڑا ہو گیا، دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور کریے گا جملوں پر، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے، کیا بات، جو دل میں ہے تو کہہ دے، تو کہے گا یا میں کہہ دوں؟ تو کہے گا یا میں کہہ دوں؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے دیکھ لیا جنگل کا منصوبہ نہ چھپا، یہ سینے کا راز کیا چھپ سکتا؟ کیا بات ہے، بس آپ ہی فرما دو، بس کر دوں کیا؟ جنگل کا منصوبہ جب نہ چھپا، یہ سینہ تو سامنے ہے، وہ تو کچھ بھی سامنے نہیں تھا، یہ سینہ سامنے ہے، بس آپ ہی فرما دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے، بڑی معذور ہے، نہ آنکھ میں روشنی ہے، نہ کان میں قوت سماعت ہے، کیا بات ہے، نہ زبان میں جو ہے قوت گویائی ہے، منہ کی مکی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے۔ تو چاہتا ہے کوئی ایسا علاج ہو جائے کہ میری بیٹی کی آنکھ میں روشنی آ جائے، زبان سے بولنے کی طاقت آ جائے، کان سے سننے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ ہاں یا رسول اللہ، کیا بات، مدتوں سے ہی آرزو تڑپ رہی ہے، یہی تڑپ ہے، بس سوچ رہا تھا، اتنا فرمایا، چلا اب ہو گیا۔ جب یہاں سے چلا، جب وہاں سے آ رہا تھا نا تو جاہلیت میں تھا نا، کفر میں تھا، اور جب جا رہا تھا ایمان کا نور دے کے جا رہا، ایمان کی روشنی دے کے جا رہا، اور جب جاہلیت کے دلدل میں، کفر کے دلدل میں پھنسا تھا تو اس زمانے میں ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، بار بار اس کے گھروں کے گلیوں کا سوچو چکر، اور اتنا چکر رات دن چکر، مگر آج جب آنکھوں میں نبی کے جمال کا جلوہ لے جا رہا، اسی کے گلی کے سامنے سے گیا مگر پلٹ کر دیکھا نہیں، کھڑکی میں کھڑی کھڑی وہ لڑکی دیکھ رہی، کیا بات ہے، یہی وہ نوجوان ہے جو میرے گھر کا چکر لگاتا تھا، آج دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیا بات ہے، آج دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب غور کریں، کسی حال میں دیکھنے کو تیار نہیں۔ اب دیکھیے، لڑکی دروازہ کھولا، بھاگتی ہوئی آئی، آواز دیا، پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا، اے نوجوان میرے حسن کو نہیں دیکھے گا، میری خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا، جیسے پیچھے سے دامن پکڑا، آگے سے اپنا دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیا۔ کیا بات ہے، کہا لڑکی یاد رکھ، کل تک میری نگاہ نے تیرے بناوٹی حسنوں کو دیکھا، آج میری نگاہ نے حقیقی حسنوں کو دیکھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں دنیا کے کسی حسن کو نہیں دیکھوں گا، میری آنکھ دیکھے گی صرف جمال مصطفیٰ کو۔ اب یہ ہے جمال ہے، یہ تو جمال ہے۔ علی تو کعبہ ہی میں آئے تھے، علی
کہاں آئے تھے؟ ارے لوگ آج کل ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ ہاسپٹل میں ٹناٹن آ رہے ہیں. غلط تو نہیں نا؟ بے شمار آ رہے ٹناٹن ہاسپٹل میں. علی کا کیا مقام ہے؟ ہاسپٹل میں نہیں، کعبہ میں تشریف لائے. سبحان اللہ. کعبہ میں تشریف لائے. ماں گود میں لے کر جب باہر آئی، علی کی آنکھیں بند ہے، ماں پریشان. سامنے کعبہ ہے، لگتے جگر آنکھ کھول کے کعبہ کو تو دیکھ لے. کعبہ کا تقدس ہے، دیکھ لے. کعبہ کا جلوہ ہے، دیکھ لے. علی آنکھیں بند کیے ہیں، ماں پریشان ہے. ماں پریشان، کیا بات ہے؟ اللہ نے حسین و جمیل خوبصورت لڑکا عطا فرمایا، مگر کیا بات ہے؟ لڑکا آنکھ کھول نہیں رہا. معلوم ہوتا ہے یہ نابینا ہے، آنکھوں میں نور نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اے علی، کعبہ میں آئے ہیں، کعبہ کو دیکھ لو. کعبہ میں آئے ہیں، عظمت کعبہ کو دیکھ لو، حرمت کعبہ کو دیکھ لو، کعبہ کے تقدس کو دیکھ لو، کعبہ کے جلووں کو دیکھ لو. علی آنکھیں بند کیے ہیں، کعبہ کو نہیں دیکھ رہے، کعبہ کے جلووں کو نہیں دیکھ رہے، رفعت کو نہیں دیکھ رہے، عظمت اور عزت کو نہیں دیکھ رہے، اور بلندی کو نہیں دیکھ رہے. اتنے میں ہمارے آقا تشریف لائے. جیسے آقا تشریف لائے، علی نے آنکھیں کھول دیا. علی نے آنکھیں کھول دیا. اب زمانے رسول کا دیدار کر رہے ہیں، زمانے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں. اے علی، کعبہ میں آنے کے باوجود پہلے کعبہ کو نہیں دیکھا، کعبہ کی عظمت کو نہیں دیکھا، کعبہ کی حرمت کو نہیں دیکھا، کعبہ کے تقدس کو نہیں دیکھا، کعبہ کی رفعت و بلندی کو نہیں دیکھا. وجہ کیا؟ علی جواب دیتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کعبہ کا تقدس کیا، کعبہ کی حرمت کیا، کعبہ کی عظمت کیا، کعبہ کی عزت کیا، کعبہ کی رفعت و بلندی کیا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ کعبہ ہے اور یہ کعبہ کے کعبہ ہے. کیا بات. میں نے فیصلہ کر لیا، میری نگاہ پہلے کعبہ کو نہیں دیکھے گی، پہلے کعبہ کے کعبہ مصطفیٰ کو دیکھے گی. اللہ اللہ، پہلی کے ساتھ ساتھ پکار اٹھے، بھارتیوں آؤ صحیح کا روزہ دیکھو. ہمارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب چلے، آنکھوں پر ہاتھ رکھا وہ نوجوان، پیچھے حسن کو نہیں دیکھا. فیصلہ کر لیا تھا نگاہ جب بھی اٹھے گی جمال مصطفیٰ کو دیکھے گی. ہے نا؟ جمال رسول کو دیکھے گی اور کوئی حسن کو نہیں دیکھ سکتی ہے. اب غور کر لے. اب چلا تھا سر، ایسے وقت پہنچا سورج کو زمین نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا. کیا بات. سورج ڈوب چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا. گھر پہنچتے ہی کے ساتھ دستک کیا. اندر سے دروازہ کھولنے والی نے دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا، اس شخص نے، نوجوان نے ایک لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھا. اے لڑکی، میرے گھر میں کہاں سے آ گئی؟ اے لڑکی، میرے گھر میں آنے کی جسارت کیسے ہوئی؟ کہنے لگی، بابا مجھے نہیں پہچانتے، مجھے نہیں پہچانتے، میں کون ہوں؟ اچھا بابا یہ بتائیں، آپ جہاں سے آ رہے ہیں اس ہستی کا نقشہ میں بتا دوں کہ آپ بتائیں گے؟ کیا بات ہے. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا سنو بابا، آپ چھپاؤ مت، میں بتاتی ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا جان جہاں سے آپ آ رہے ہیں ان کا چہرے انور ایسا ہے، ان کا حسن ایسا ہے، امامہ ایسے ہے،
انداز تخاطب ایسے ہیں، انداز تکلم ایسے ہیں، انداز تبسم ایسے ہیں، مسکرانے کا انداز ایسا ہے، ان کے ہاتھ کا عصا ایسا ہے، امام